یہ سارے جو پاکستان کی مین تنظیموں کے برانچ مینیجرز ہیں یہاں آزاد کشمیر میں، سنتا گنتا تو ان کی ہے کوئی نہیں، عزت ان کی دو کوڑی کی نہیں ہے وہاں پہ، کہ یہاں پہ ایک راگ الاپتے ہیں جو جموں کشمیر میں کشمیر لنک میں چھپتا ہے، وہاں پہ نوائے وقت میں اور پاکستان کے جی اور اے آر وائی کے اوپر وہ ان کا جو مرکزی برانچز ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر سے اور بیانات جاری ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی کشمیر پالیسی پہ کوئی سنکرونائزیشن نہیں، یا اپنی پارٹی سے کوئی لیوریج نہیں لے سکے کسی بھی معاملے پہ کشمیریوں کی حمایت کے لیے. یہ کوئی ایک دھیلے کی سٹیٹمنٹ نہیں لے سکے. مریم نواز صاحبہ کو منہ کھولتے ہوئے ہندوستان کے بارے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اور ان کا کیا عمل ہے اور کیا رد عمل ہے، باقی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں. یعنی ہماری وجہ اس کے کہ وہ انڈین آرمی کو للکارتے، یہ بدبخت آ کے تو پاکستان آرمی کو للکارنا شروع ہو گئے. تو یہ تو آوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے اندر بدقسمتی سے، اور اس کا اثر آزاد کشمیر پہ بھی ہے. لیکن اسی بات کے لیے، اس ساری بات کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کا احساس بہت ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور اسی احساس کا بہت فائدہ مسلم کانفرنس کو آنے والے انتخابی مارکے میں بھی ہوگا کہ اس بات کی اہمیت کا احساس ہوا ہے کہ مسلم کانفرنس کم از کم آپ کی لوکلائز لیڈرشپ ہے وہ بات کر سکتی ہے کشمیریوں کے حق میں، جیسے کیسے بھی کر سکتی ہے ڈٹ کے. آپ نے کہا کہ انتخابات میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد، تو جس طرح جی بی میں وہاں پر جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے جو قرارداد پیش کی ہے کہ جی بی کو صوبہ بنایا جائے، تو کیا ایسی صورت میں بھی آپ ان جماعتوں کے ساتھ اتحاد کریں گے جو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ جنہوں نے غداری کر رہے ہیں؟ آپ نے اس بار ساری بات کو، اس سارے پروسیس کو شاید بہت مانیٹر نہیں کیا. جی میں نے مانیٹر کر کے بات کی ہے اس کو. میں گزارش کرتا تو ایسی گلگت بلتستان کو جب سب سے پہلے انہوں نے بات کی تو اس وقت مسلم کانفرنس نے اپنا بڑا بے لاک قسم کا ایک موقف دیا سامنے. اس کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی نا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی بیچ میں آ گئی، تحریک آزادی کشمیر بھی بیچ میں آ گئی. اب اس وقت آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو پاکستان، جو حکومت پاکستان نے اعلان کیا وہ، اور جو گلگت بلتستان کی اسمبلی نے قرارداد پیش کی وہ، ان دونوں میں تحریک آزادی کشمیر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر موجود ہے کہ ان کو متاثر کیے بغیر. متاثر کیے بغیر اگر وہ متاثر ہوں گی تو وہ جس طرح پیرٹی کو تبدیل کیا جموں کو، لداخ کو ہندوستان نے، وہی اگر عمل یہاں پر پاکستان کی طرف سے کیا جاتا ہے تو کیا یہ میری گزارش سن لیں. ایک تو یہ پاکستان نہیں، حکومت پاکستان اس فرق کو واضح کرے. یہ پاکستان کا قصور نہیں ہے، یہ جن کا یہ دودھ، حکومت پاکستان میں پانی بھی پیتے ہیں، یہ سبزی بھی کھاتے ہیں، اس پاکستان کا قصور نہیں ہے. حکومت پاکستان کہا کریں. یہ بات میں نے کل بھی گزارش کی تھی، آج دوبارہ گزارش کرتا ہوں بہت ادب کے ساتھ کہ ان دو باتوں میں فرق محسوس کریں. کہ ایک پاکستان کی حکومت ہے جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے. ایک پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے جن کے ساتھ کوئی بات، انہوں نے آپ کے ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج سری نگر میں ان کی شہادتیں بھی زیادہ ہیں، ان کی قبریں بھی زیادہ ہو گئی کشمیریوں سے. میں ان کا جواب دے دوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو بیچ میں ان دو چیزوں کا بیچ میں آنا ہے، جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا اور تحریک آزادی کشمیر کا، اس کا مطلب ہے کہ کسی ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے. تو جب ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کی بات ہوگی تو پھر وہ آئے گی. مسلم کانفرنس نے اپنا زور لگا کے تو بیچ میں یہ دو باتیں شامل کر لیں خدا کے فضل و کرم سے. تو آگے جب کوئی بات ہوگی تو اس وقت بھی دیکھیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. کیسے ڈھکیل کے پش کر کے مسلم لیگ نون نے ایک ایجنڈے کے تحت پیچھے کیا. نواز شریف صاحب نے اس میں ذاتی دلچسپی لی تھی اس وقت، اللہ پاک نے اس کا صلہ بھی ان کو دیا. تو اس کے جواب میں تو آپ مسلم کانفرنس اس بات کو چھوڑ تو نہیں سکتی. ان چیزوں کے اوپر ایگریمنٹس اور ڈس ایگریمنٹس یہ چلتے رہتے ہیں، وقت کا تقاضا ہے. اور اگر ہم کسی جگہ پہ موجود ہوں گے تو میرا یقین ہے کہ ریاست کی جماعت جو ہے اس سے زیادہ دو ٹوک انداز سے نہ کسی نے بات کی ہے. اگر کسی نے کی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم بھی یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں، کی کسی نے نہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے آگے بھی تو اس کے لیے تو ہمیں کوئی، یہ پارلیمانی پالیٹکس کا ایک ارینجمنٹ ہے کہ جس کو بنانے کے لیے چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اتنا یہ کوئی اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. دیکھتے ہیں، جائیں جا کے صبح بنا لیں. جو نہیں ہو چکا ہوا دیکھیں، یہ دستاویزی بات ہے. یہ ان کے کسی بندے کے کہنے سے یہ بات، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. گلگت بلتستان کا یہ بات ٹھیک ہے کہ گلگت بلتستان کچھ دن پہلے آزاد ہو گیا تھا، لیکن آزاد وہ جتنا علاقہ ہوا تھا اتنا علاقہ ہوا تھا. اب وہ اس سے پہلے ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا. اس بات کو اقوام متحدہ کی ریزولوشن
جب ہم وحدت کشمیر کی بات کرتے ہیں تو 84,000 مربع میل کے اندر گلگت بلتستان انکلوڈیڈ ہے، اور یہ بات گلگت بلتستان نے مانی، اقوام متحدہ نے مانی، اور جب اقوام متحدہ نے سیز فائر کے بعد گلگت بلتستان کو حصہ بنایا تو اس کے بعد پھر کراچی ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے بعد ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کے تحت، اس سے پہلے بھی پاکستان نے پولیٹیکل ایجنٹ بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے سیز فائر ہو گیا اور ریزولوشن پاس ہو گئی تو اس ریزولوشن کے بعد انہوں نے معاہدہ کراچی کے بعد نیا پولیٹیکل ایجنٹ بھیجا، تو آلٹر یہ امینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں یو این ریزولوشن کو امینڈ کرنے کی کسی میں جان ہے، کر سکتے ہیں تو جا کے کر لیں۔ لیڈرشپ کی بات ہے، وہ مطمئن نہیں ہے، ہمارے ہاں ڈویژن ہے، ہمارے ہاں بہت شدید ڈویژن ہے۔ آپ یہ میرپور کے لوگ اٹھ کے مظفر آباد چلے جائیں، مظفر آباد کے لوگ بھی مطمئن نہیں ہیں، مظفر آباد کے لوگ نیلم چلے جائیں تو وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، لیبا والے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ ڈفرینس آف اوپینین تو جتنا آپ لے جائیں اور اتنا ہے، لیکن کچھ چیزیں حقائق کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، لوگوں کی مرضی اور منشا کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، اور کوئی اس طرح کرے گا تو پھر اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم جہاں پہ ہماری بس ہو جاتی ہے اور اس کے آگے اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتے گا، جو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو اگر پی ٹی آئی سے کوئی توقعات وابستہ ہیں، یعنی پی ٹی آئی نے اگر پاکستان میں کوئی بہت زیادہ کوئی تیر چلائے ہوں اور وہ پاکستان میں بھی آزاد کشمیر میں بھی چلانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، ان کے اوپر بھی یقین کرنا چاہیے، ان کو بھی تھوڑا سا شیئر ضرور دینا چاہیے، لیکن ریاستی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایک چانس مسلم کانفرنس کو ضرور دینا چاہیے کہ مسلم کانفرنس کیا 2021 میں کھڑے ہو کر مستقبل کے چیلنجز کے ساتھ، تحریک آزادی کے ساتھ اور آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے عمل کے ساتھ کوئی کیا مستقبل کا کوئی ویژن رکھتی ہے، کیا کوئی انصاف کر سکتی ہے، ایک چانس مسلم کانفرنس کو ضرور ملنا چاہیے۔ مطلب یہاں پہ ہم نے کوک بھرتی کیا تھا، اللہ کے بندے اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ ایک وزیر اعظم بنا 5 سال میں 500 چیزیں ہونی چاہیے تھی ان کے پاس گنوانے کے لیے۔ ہاں NTS بہت اچھا کارنامہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ہوگا کیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں NTS کے اندرونی داستان آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس ہمیں پتا ہے نا، اس میں ہوا بہت کچھ ہے نا۔ میں آپ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کے لیے بیٹھا ہوا میں فاروق حیدر کی مخالفت کرنے کے لیے، ہم آپس میں گتھم گتھا ہے، کریڈٹ آپ دیں ضرور دیں۔ میرے نزدیک ایک NTS ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کے نظریے میں اپوزیشن میں بیٹھ کے میں فاروق حیدر سے بہت زیادہ توقع کرتا تھا کہ فاروق حیدر صاحب بہت زیادہ ڈیلیور کریں گے، وزیر اعظم ہے نا، اور جب وزیر اعظم ایک آ جاتا ہے تو آپ کو اس سے توقعات تو ہوتی ہیں۔ مجھے فاروق حیدر صاحب سے ذاتی طور پہ بہت توقعات تھیں، تو انہوں نے ان توقعات کے اوپر کیا قریب سے بھی کہیں سے نہیں گزرے۔ ہاں NTS کیا اور کوئی 2-3 چیزیں کی، انہوں نے نہیں کہا تھا فاروق حیدر صاحب نے کہ 12 کے بعد 12 مزرعہ سے زیادہ میری لاش کے اوپر سے گزر کے جائے گا، میری فلانی ہو جائے گی، میں پتہ نہیں بے غیرت ہوں گا اور میں فلانا ہوں گا۔ کیا ہوا آج؟ وزیر اعظم ہاؤس کے لیٹر پیڈ پہ وہ بنا رہے ہیں کہ مشیر بنا رہے ہیں کہ کوآرڈینیٹر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے، بالمختہ بھی نہیں ہے، تنخواہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دھڑا دھڑ آرڈر کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا راجہ رزاق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہاں پہ معاہدہ دستخط نہیں کیے تھے کہ ان کو اکاموڈیٹ کریں گے؟ کیا خوشنود صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ بیٹھ کے دستخط نہیں کیے تھے کہ وہ کریں گے؟ کوئی تفریق کی فاروق حیدر صاحب نے نہیں چھوڑی، سیاست کو اتنا بے یقین کر دیا ہے، اتنا گرا دیا، اتنا تھرڈ کلاس کر دیا ہے کہ جگہ جگہ لوگ اسٹامپ پیپر فاروق حیدر کے اٹھا کے پھر رہے کہ جی ہم نے کہا تھا کہ کشمیر کونسل کا ممبر، ہمیں کہا تھا ایڈوائزر، بیچ میں ایک NTS بیچارہ کیا بیچتا ہے؟ ٹھیک ہے اس سے لوگوں کا فائدہ ہوا ہوگا، وہ بھی جب داستان کھلے گی آپ کو کچھ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ایک اچھی نیت سے انہوں نے کیا، کیونکہ پولیٹیکلی کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، کل کوئی اور ہوگا، کوئی اپنے ذمہ نہیں لے سکتا ہے۔ ایک اپلیکیشن، ایک پوسٹ آتی ہے، 500 آدمی اپلائی کرتے، کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک میکنزم ضرور ہونا چاہیے، اور اس کو میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اگلی بات بھی ہونی چاہیے، اس کے بعد کیا ہے، آگے کیا ہے، سڑکیں ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، کوئی چیز بھی ریزالو ایز سچ نہیں ہو سکی کہ جس طرح ریزالو ہونی چاہیے تھی، اور پولیٹیکل جو فیبرک ہے ہمارا آزاد کشمیر کا، اس کو تو تباہ و برباد کر دیا بدقسمتی سے۔ اس کو ٹھیک کرنے میں پتہ نہیں ہم ٹھیک کر پائیں گے کہ نہیں ٹھیک کر پائیں گے۔ نہیں آپ ایک منٹ، آپ ان سے جناب سردار صاحب، میری یہ گزارش ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہ پاکستان نے کبھی ٹچ کیے اور یہاں بھی یہی سلسلہ رہا، اور ہم آپ پہ بھی اگر تنقید کا ایک ہلکا سا شائبہ چھوڑ دیں، حرج نہیں، وہ تو آپ نے محنت کی ہے آن گراؤنڈ، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو محنت کے بغیر اپنے والدین کی اسی تعارف کو آگے لے کر سیاست کر رہے ہیں۔ تو سردار صاحب نے یہ کہا کہ ہم پہلے الیکشن کروائیں گے، یہ کس طرح سامنا کرتے ہیں آپ دوبارہ
कैसे करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन हम कब कराएंगे? बिलफर्ज आप प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, आपके वालिद नहीं होंगे, लेकिन मैं आप बोलने के काबिल तो होंगे, उस पर एहतजाज करेंगे। इस पे जनाब अपना नुक्ता नज़र दीजिएगा। मैं इसके ऊपर बहुत वाज़ेह मेरा मौक़िफ़ है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत तमाम जमातें, तमाम पॉलिटिकल क्लास आज़ाद कश्मीर की एक कटहरे में खड़ी है, एक जैसे गुजरे, जिन्होंने यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए। और अगर ये नहीं करवाएंगे तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। ये मेरा काम नहीं है, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ कि मैं लोगों की सड़कें और टूटी और नलकें देखूँ। ये काम है काउंसलर का, लोकल बॉडीज का। हमारे जो असेंबली के अंदर लोग हैं उनका और काम है, उनका काम कानून साजी है, इस कौम के मुस्तकबिल के तकाज़ों को देखना है, उस चैलेंजेस के मुताबिक लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये इसमें हम सब गुजरे और मैं बहुत बड़ा नाकिद रहा हूँ इस मामले में, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में भी, बाद में भी। और मैं बल्दियाती इंतखाबात का देखें, मेरे लिए चैलेंज क्या है, मेरे लिए ये हमारे साथ यहाँ पे शायद रजा चलते हैं, समानी में हूँ, मैं नहीं कह सकता, वहाँ पे बहुत सारे इलाकों के अंदर नहीं है 30, 40, 50 वोटों से ज्यादा किसी एक आदमी की स्ट्रेंथ पे नहीं है कोई चीज। तो इसलिए गुजारिश ये कि सिस्टम खराब हो गया बदकिस्मती से। अल्लाह करे, अल्लाह पाक करे कि यही काम हमने सियासत के अंदर करना। अल्लाह करे कि हमें इस बात की तौफीक हो कि हम इस निज़ाम को कम अज कम बल्दियाती निज़ाम को इंक्रेज करें। सर एक ही फिक्रे में जवाब दीजिएगा, एक ही फिक्रे में जवाब दीजिएगा। आपका क्लिप रखेंगे, कल आपके सामने दोबारा इसी को पेश करेंगे। आप आइंदा आने वाली हुकूमत में जो भी हो, आपकी हो या कोई एंटी हो, आप बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपने आप को कहाँ खड़ा पाएंगे? मैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुझे अगर अकेले भी खड़ा रहना पड़ा तो मैं अकेले खड़े उसके लिए आवाज़। ऐसी बात नहीं है ना कि मतलब मैं कोई नई बात करने जा रहा हूँ। मैं लोगों की राइट्स की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी आसानी की बात कर रहा हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो मैं उसके बारे में अकेला भी खड़ा रहा तो मैं बात करूँगा।